والکینو زمین کی کرسٹ کے اندر ایک ایسا راستہ ہے جس میں سے گیس، فوسل فیولز اور پتھر پگھلا ہوا نکلتا ہے اور اسے لاوا کہا جاتا ہے۔ کچھ والکینوز بہت آرام سے پھٹتے ہیں، یعنی کہ ان کا لاوا آرام سے ندیوں میں بہہ جاتا ہے، لیکن کچھ والکینوز اتنی زور سے پھٹتے ہیں کہ ان کی شدت اور ان کا فوسل فیولز اور گیس آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر والکینو اور اس سے نکلنے والے لاوا کی شدت اس کے اندر گیس کی مقدار اور پلیٹس کی موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ والکینو زیادہ تر دو پلیٹس کے ملنے یا الگ ہونے سے بنتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایک یا دو پلیٹ ایک دوسرے کے نیچے آتی ہیں تو وہاں میگما بنتا ہے اور وہی میگما پھٹ کر والکینوز کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ جگہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ نکلنے والا لاوا کتنا خطرناک اور کتنا نقصان دہ ہوگا۔ زمین پر کتنے والکینوز ہیں، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم ان کو گنتے کیسے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے اکارڈنگ آلموسٹ 1350 ایسے والکینوز ہیں کہ جو دوبارہ پھٹ سکتے ہیں، اور سطح سمندر کے اندر بھی کئی چھپے ہوئے والکینوز ہیں جن کی گنتی الگ ہوتی ہے۔ اسمتھسونین گلوبل والکینزم پروگرام اس کے اکارڈنگ 1200 سے لے کر 1300 تک ایسے والکینوز ہیں کہ جنہوں نے پچھلے ہزاروں سال تباہی مچائی ہے، اور پوری دنیا کے اندر 40 سے 50 ایسے والکینوز ہیں جو ہر وقت ایکٹیو ہیں، یعنی کہ مسلسل ان کے اندر سے لاوا نکل رہے ہیں۔ 2025 کے اندر پوری دنیا میں بہت سے والکینو ایرپشن ہوئے ہیں، کچھ ہزاروں سالوں سے سوئے تو کچھ ویسے ہی خاموش تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موسٹ ریسنٹلی والکینو ایرپشن کو دیکھیں گے جو ایتھوپیا میں ہوا، اینڈ اس سے ہونے والے سارے ایفیکٹس جو اس دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ 23 نومبر 2025 ایسٹرن ایتھوپیا، ہائلے گوبی کے اندر والکینو جو ہزاروں سالوں سے خاموش بیٹھا تھا اور اچانک سے پھٹ گیا۔ سیٹلائٹ سے ملنے والی کچھ پکچرز کے اکارڈنگ آلموسٹ 13 سے 14 کلومیٹر تک اس کا لاوا اور اس کا دھواں گیا۔ ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے وہ عربین پیننسولا کے طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب کے گاؤں والوں نے اس کو ایک دھماکے جیسا بتایا، لیکن وہ لاوا جدھر جدھر بھی گیا وہ ایک موٹی تہہ بناتا گیا، اور اکارڈنگ ٹو ریکارڈز پچھلے 12,000 سالوں میں ایسا والکینو ایرپشن کبھی نہیں ہوا۔ والکینو ایرپشن کی مین ریزن دراصل ایتھوپیا کے اندر انڈر گراؤنڈ پلیٹس ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اس میگما کو اوپر آنے کا راستہ ملتا ہے، لیکن ٹمپریچر کی وجہ سے وہ اوپر آ کر ایک موٹی لیئر بنا دیتا ہے، لیکن نیچے گرم اور فریش میگما فوراً ہی چیمبر میں لوڈ ہوتا ہے۔ اس کے لوڈ ہوتے ہی وہ جمتا ہے اور نیچے سے پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ اوپر والی زمین بہت سخت ہو چکی تھی، یعنی کہ ایک کرسٹ، اور نیچے سے پریشر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی پریشر کی وجہ سے وہ کرسٹ ٹوٹی اور گیس کے ساتھ وہ میگما فوراً سے باہر آیا اور ایک زبردست ایرپشن ہوئی۔ اگر آسان الفاظ میں بولا جائے تو زمین کی اوپر والی لیئر پھٹتی چلی گئی اور نیچے سے پریشر کی وجہ سے وہ لاوا گیس کے ساتھ باہر نکلنے لگا، جس نے پورے علاقے میں تباہی مچا دی۔ والکینو ایرپشن سے ڈیفرنٹ سٹیجز تک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، جیسے کہ لوکل ایفیکٹس، ڈیتھ، انجریز اور بلڈنگ کولیپس۔ اس کے علاوہ واٹر سپلائیز، اور جہاں تک لاوا پھیلتا جاتا ہے وہاں تک تباہی ہو جاتی ہے۔ انوائرمنٹل ایفیکٹس، یعنی کہ دھوپ بہت کم ہو جاتی ہے، ایسڈ رین، اور اس کے علاوہ جس زمین پر بھی لاوا جاتا ہے وہ دوبارہ کاشتکاری کے لائق نہیں رہتی۔ آج کل والکینو ایرپشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا یوز ہو رہا ہے، جیسے کہ سسمک نیٹ ورک جو زمین کے نیچے ارتھ کوئک اور وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، سیٹلائٹس جو گرم لاوا اور نکلنے والی گیسز کو ٹریک کرتے ہیں۔ والکینو ہمیشہ پھٹتے رہیں گے، بٹ کچھ ہمیں بہت سرپرائز کرتے ہیں، جیسے کہ 2025 کی والکینو ایرپشن۔ اس نے ثابت کیا کہ دنیا کی طاقت خوبصورت بھی ہے اور خطرناک بھی۔